اس بوسیدہ اور گرے ہوئے نظام کی۔ آئیے نکلیں اپنے قیدی 804 کی آزادی کے خاطر جو بے گناہ جیل میں جو ہیں انکارسریٹ ہیں، اور نکلیں اپنے مینڈیٹ کی چوری کی ریکوری کے لیے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم اور صدر بن کے، یہ چور ہیں، چوری کی مینڈیٹ سے یہ بنے ہیں، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کریں۔ انہوں نے آئین کو توڑا ہے، آئین کو پامال کیا ہے، تو لہٰذا 6 اپریل کی رات 10 بجے پنڈی، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان تمام لوگوں کو اپیل ہے، خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، آئیں ہمیں جوائن کریں۔ انشاءاللہ لائٹنگ کا بندوبست ہوگا، سٹیج ہوگا، اور ہم نے ہائی کورٹ میں یہ بھی ریلیف مانگی تھی کہ راستے بلاک نہ ہو۔ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا۔ شیخ کو بھی دعوت دے کے ساتھ چلنے کے لیے وہ قیادت کا فیصلہ ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے۔ میرا تعلق جو ہے جلسے کی کارروائی تک ہے۔ شکریہ۔ اسی کے لیے فرد جرم ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ضرور پراب ہونا چاہیے عدلیہ کی اپنی بھلائی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور ان چیزوں سے پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جلسے کے حوالے سے کافی سیریس کیسز میں ان کو سزا ملی ہے، تو کیا یہ خط کے بعد جو سزائیں ان کو فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے؟ من مانی بینچز بنائے جا رہے ہیں۔ یہی بات شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچز بنتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پہ کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور اس کا اب مداوع ہونا چاہیے۔ وکلاء کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگا کے اب ہم ٹونک کے میدان میں آ جائیں۔ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدلیہ کی سپریمیسی کے لیے، اور وہ تمام جج صاحبان جو ابھی تک خاموش ہیں جس ہائی کورٹ کے بھی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معافی الضمیر کا اظہار کریں، اور یہی کورس اپنائیں جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کی۔ جلسے کے حوالے سے پیغام دے دیں۔ جلسے کے لیے پیغام ہے پاکستانیوں کو، پاکستانیوں دیکھ رہے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی راز تشت بام ہوتا ہے۔